تشریف لاتے ہیں جنرل ڈائریکٹر اوقاف محمد رضا شاہ کاظمی صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشان نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ارسلہ وعلام الہدی دارسا و مناہج الدین طامسا، فصدى للحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والكرم، وعلى آله الكرام وأصحابه العظام أجمعين، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ امر بہت عزت، اعزاز، سعادت اور فخر کا باعث ہے کہ بر صغیر کی اس عظیم اور وقیع مکتب، درگاہ، درسگاہ اور خانقاہ یہاں مجھے حاضر ہونا اور پھر کچھ کلمات کہنا نصیب ہو رہا ہے۔ میرے پیش رو محقق برطانیہ جو بات فرما رہے تھے، میں اسی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر ہمارا جو خانقاہی نظام تھا، ہمارا جو درگاہوں کا سسٹم تھا، کوئی درگاہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ درگاہ درسگاہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور از خود اس عرس کی جو ایک دوسری نسبت حضور سیدی غوث اعظم کی ہے، آپ 18 سال کی عمر میں جیلان سے نکلے، والدہ سے آپ نے یہ استدعا کی کہ مجھے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیجئے۔ والدہ جامی نے لکھا، حضرت جامی نے، کہ والدہ ان کو گھر کی ڈیوڑی اور آخری دروازے تک رخصت کرنے آئیں، تو جو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اپنی خدمت کے حق کو موقوف کرتی ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات روز محشر ہے۔ حضرت غوث اعظم اپنے گھر سے نکلے بغداد کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ والدہ کی نصیحت کے مطابق راستوں کے غبار پر صداقتوں کا نور بکھیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور پھر آپ ایک ایسے وقت میں بغداد میں داخل ہوئے جب امام غزالی بغداد سے نکل رہے تھے، اور دنیا کو یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو رہے تھے کہ اگر علم محض دنیاوی شہرے کا باعث ہو، اگر علم محض دنیاوی نام و نمود کا باعث ہو، تو وہ علم علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا کہ علم را بر دل زنی یار بود، کہ وہ علم جس سے تمہارے دل کی دنیا آباد ہو،
وہ علم تمہارا مقصود اور منتہا ہونا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم آپ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف فرما ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پہلا خطبہ بغداد میں جو ارشاد فرمایا وہ 51 سال کی عمر میں فرمایا۔ 33 سال تک آپ نے تحصیل علم کی وہ منازل طے کی، جس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں تحصیل علم میں اس قدر منہمک ہوا کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جس طبقے کا، جس امت کا غوث اپنی قطبیت کی بنیاد علم پر رکھ رہا ہو، وہ طبقہ اور وہ امت جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی سبب ہے کہ دنیا کے اندر درگاہ اور درسگاہ، اس کا سب سے مضبوط اور مستحکم کمبینیشن اور امتزاج آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارے ان سلاسل میں موجود ہے۔ سیدی حضور غوث اعظم از خود مسند علم پر بیٹھتے تھے، از خود علوم کی تدریس فرماتے تھے۔ اس بر صغیر کے اندر ہماری جتنی بڑی خانقاہیں تھیں، اس کے جتنے بھی صاحبان خانقاہ و سجادہ تھے، وہ خواہ ملتان کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہوں، آپ کا مدرسہ بہائیہ اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اور سینٹرل ایشیا اور فار ایسٹ تک آپ کے علمی کارواں اور قافلے روانہ ہوتے تھے۔ اور جب ایک خاص سلیبس اور نصاب طالب علم مکمل کر لیتا تھا تو آپ اسٹوڈنٹ سے، طالب علم سے انٹرویو کرتے تھے، اور پھر اس کا جو ذہنی رجحان ہے اس سے پوچھتے تھے کہ تم تحقیق کی طرف جانا چاہتے ہو، تبلیغ کی طرف جانا چاہتے ہو، تدریس کی طرف جانا چاہتے ہو، اور پھر دنیا کے کس خطے میں جانا چاہتے ہو۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی خانقاہ، درگاہ اور درسگاہ سے اس فارغ التحصیل طالب علم اور عالم کو رخصت کرتے تھے تو اس دور میں 5000 پاؤنڈ اس کو دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک اچھے تاجر کے طور پر جانا، اور سوسائٹی میں سب سے پہلے ایک امین اور دیانتدار تاجر کے طور پر اپنے کردار کا تفوق قائم کرنا، اور جب دنیا تمہیں ایک بہترین انسان کے طور پر قبول کر لے تو پھر اس پر دین پیش کرنا۔ یہ اسلوب تھا تعلیم کا، تربیت کا۔ اور اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ کا سیدی حضور غوث الاعظم سے کیا تعلق ہے؟ تو اس حضرت بہاؤالدین زکریہ آپ سہروردی سلسلے کے امین تھے، اور سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، آپ نے براہ راست اکتساب فیض کیا سیدی حضور غوث الاعظم سے۔ اس خطے میں دوسرا بڑا سلسلہ، بلکہ پہلا بڑا سلسلہ جس کے امین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے، اور جب بغداد کے ممبر سے سیدی حضور غوث الاعظم نے آپ کا یہ فرمان عزیز شان فضاؤں میں بلند ہوا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند
حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ خراسان کی پہاڑیوں پہ تھے، آپ نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا لا بل علی عینی و راسی، کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر تو نہیں ہے، یہ تو میرے آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اس سلسلے کی اس تائید کے ساتھ اس سلسلے کو بر صغیر میں لے کے آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کے خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اوائل عمری میں ملتان کے اندر قاضی منہاج کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اوائل عمری تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ادھر سے گزر ہوا، کتاب سامنے ہے، ایک نوخیز بچہ محو مطالعہ ہے، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی بابا یہ کتاب النافع ہے، کتاب النافع۔ حضرت خواجہ نے فرمایا بیٹا اللہ کرے یہ کتاب تیرے لیے نفع کا باعث ہو۔ کتاب بند کی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کتاب تو پتہ نہیں کب فائدہ دے گی، مجھے لگتا ہے آپ کی نگاہ کیمیا سے مجھے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اور اقبال بولے کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے، خواہش ظاہر کی کہ مجھے بیعت کیجئے، فرمایا درسیات کو مکمل کرو پھر میرے پاس دہلی آنا، پھر میں دیکھوں گا تمہاری استعداد کو، رغبت کو، رجحان کو۔ تو حضرات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج دین کے اندر، تصوف کے اندر، صوفیہ کے اندر یہ جو مختلف رجحانات اور نئے ایڈیشن کہ شاید صوفی اور ہوتا ہے، عالم اور ہوتا ہے، ہمارے جن علماء کو، علماء ربانیین کو ہم مانتے ہیں وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے صوفی بھی تھے اور سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ اور آج جس خانقاہ پہ ہم حاضر ہیں ان کا ایک خصوصی تعلق تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے حضرت داتا صاحب نے فیصل آباد کے اندر چوکیدار بنا کے بٹھایا ہے، اور فرماتے تھے کہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو چور سے خبردار رکھے۔ میں آج بطور خاص جب لاہور سے یہاں حاضر ہونے کے لیے چلا تو میں حضرت داتا صاحب کی بارگاہ سے بطور خاص پھول لے کے آیا۔ میں نے کہا کہ میں اس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جن کی خصوصی نسبت تھی، جنہوں نے حضرت داتا صاحب کے علمی فیضان کو اس خطے میں عام کیا، ان کے علمی فیضان کو۔ اور بس آخری ایک شعر کہ آپ کا جب وصال ہوا اور یہ خبر جب بریلی میں پہنچی تو اس وقت حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فیض کے داتا سے مالا مال تھا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا کہ فیض سے داتا کے مالا مال تھا، گنج بخش علم تھا رخصت ہوا۔ اور اتنی بڑی بات یہ اس عہد کے کسی قصیدہ گو شاعر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ خانقاہ علم کا مرکز بھی ہے اور روحانیت کا مرکز بھی ہے۔ اور میرے لیے جو سب سے بڑی تمانیت کی بات یہ ہے کہ لاہور سے میری ذمہ داری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں ہے، تو میں جب وہاں سے رخصت ہوا تو میں اسی خیال سے سرشار تھا کہ اس گھرانے کی، اس خانوادے کی ایک خاص نسبت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے، میں وہاں سے عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ لے کے یہاں حاضر ہوا۔ اور ایک مختصر بات یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے جو مختلف اوقات میں سر اٹھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیراں والے ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے گزشتہ صدی کی 50 کی دہائی میں اس بات کو عام کیا کہ حضرت داتا گنج بخش کی مرکز یہاں نہیں ہے، وہ کہتے تھے قلعہ میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے
اس کے اس چیلنج کا جواب کس نے دیا تھا؟ وہ اس فقیر نے دیا تھا۔ آپ لاہور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگر اس فقیر کے سلام کا جواب داتا کی مرکت سے نہ آیا تو میں جھوٹا ورنہ تم جھوٹا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔